السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں، آج کے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کو انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے کچھ فضائل اور اس کی خصوصیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں، سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایسی سورت ہے کہ قرآن پاک اسی سے شروع ہوتا ہے۔ نماز ہماری اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نا تو سورت فاتحہ ہی سب سے پہلی ایسی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ سورہ اقرا، سورہ مزمل، سورہ مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے۔ اب جن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، تو ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے کوئی اور نازل نہیں ہوئی تھی۔ مکمل جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے نا پورے قرآن پاک کا متن ہے، اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح میں دائر ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے جو بنیادی اصول ہیں نا وہ اس سورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان میں اس کا تفصیلی بیان مذکور ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث کے اندر جو ہے وہ آئی ہیں، یا اس وجہ سے کہ اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے۔ اب وہ ہدایت کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام تر پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی ذہن ہو کر خاص طلب حق اور راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو، اور شروع صورت میں اس ذات کی حمد و ثنا کا بیان ہے کہ جس کی بارگاہ میں یہ درخواست اور ہدایت کیا کرتا ہے، انسان پیش کرتا ہے، اور پھر اسی درخواست کا جواب پورا قرآن پاک ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے۔ گویا انسان نے اللہ رب العزت سے جو راہ راست، جو راہ ہدایت طلب کی تھی نا، تو اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر اشارہ فرما دیا کہ تم جو مانگتے ہو وہ سب کیا ہے، اس کتاب میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نزول ہوئی نہ انجیل میں اور نہ زبور میں، اور نہ ہی خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کے مثل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں اسی وجہ سے سورہ شفا بھی آیا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم ترین جو ہے وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، الرحمن، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی یوم الدین، جو روز جزا کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدینا، ہمیں چلا، صراطا ایسے راستے پر، مستقیمہ، جو بالکل سیدھا ہو، صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، جن پر آپ نے اپنا انعام نازل فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ اب ہم نے ترجمہ دیکھ لیا، اب سورت کی جو ہے وہ مجموعی اعتبار سے ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہمارے پاس جو مضامین ہیں یہ مضامین کیا ہیں، کن مضامین کو سورہ فاتحہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہمارے سامنے 7 آیات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی 3 آیات ہے نا، اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھا دیا۔ اور پھر درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں، اس میں کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا اور درخواست کا پہلو بھی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کی صورت فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا نا کہ ایک آیت ایسی ہے جو مشترک ہے، ٹھیک ہے، جس میں حمد و ثنا کا پہلو بھی ہے اور دعا اور درخواست کا پہلو بھی ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدینا الصراط المستقیم، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، یعنی اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے نا، تو وہ در حقیقت اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہاں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں جو ہے وہ ہمارے دل کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، کھینچ رہی ہوتی ہیں اور اپنی تعریف کرنے پر نا مجبور کرتی ہیں۔ اگر ہم ذرا گہرائی کی نظر سے دیکھیں نا، تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دستے قدرت کار فرما نظر آتا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے جیسے کسی نقش و نگار یا کسی تصویر یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے، کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور مصور کی یا صنع کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس چیز کی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں الجھے ہوئے انسانوں کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ بتا دیا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں، ایک ہی وحدت سے جڑی ہوئی ہیں، اور ساری کی ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں۔ اور ہمارے سامنے یہ بات اب ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب ساری کائنات میں حمد و ثنا در حقیقت ایک ہی ذات کی ہے، تو پھر عبادت کی مستحق بھی وہی ایک ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس کے ضمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی ہے، اور ایک دل نشین طریقے پر، دل نشین طرز پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور پھر اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن یعنی کہ توحید کا نقش اس طرح جما دیا گیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور تو کرو، وہ خود اپنی دلیل بھی بن رہا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب ہم نے دیکھا رب العالمین میں، ٹھیک ہے نا، یہاں لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے نا تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں، ٹھیک ہے، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مساحے کی رعایت رکھتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔
یہ لفظ صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو اضافت کے بغیر رب کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی تربیت کیسے کر سکتی ہے؟ اور العالمین عالم کی جمع ہے، جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے، ہوا، فضا، برف و باران، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات، سارے کے سارے کیا ہیں، اس میں داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ رب العزت تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ ایک عالم ہے ہمارے پاس جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے نظام شمسی، قمری، زمین کے لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا کیا ہے، ایک عالم ہے، اور اسی جیسے ہزاروں اور لاکھوں دوسرے عالم بھی ہوں جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی، ایک غیر محدود خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر چیز پر قدرت ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کئی اور ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے اور باقی اس کے سوا ہیں۔ سبحان اللہ، واللہ اعلم بمرادہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کے نا اس مختصر سے جملے میں الحمدللہ رب العالمین نے تمام عالم اور اس کی کائنات، اور اگر ہم دیکھتے ہیں نا تمام عالم کو اور کائنات کو اور یہاں بسنے والے انسانوں کو، تو ہم اپنی بصیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط اور محکم اور جو ہے وہ محیر العقول کے عقلوں کو حیران کر دینے والا نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات سے لے کر نجوم تک، ذرات تک، ہر چیز اس سلسلہ نظام میں بندی ہوئی، اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے تحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک لقمہ جو ہمارے منہ تک پہنچتا ہے نا، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں، کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں جو کیا ہے، مصروف خدمت ہیں جب یہ لقمہ تیار ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ انسان اس میں غور و تدبر سے کام لے اور سمجھے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی ساری کی ساری مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے، تو جس ہستی کو اس نے مخدوم کائنات بنا رکھا ہے وہ بھی بیکار تو نہیں ہو سکتی ہے نا، اس کا بھی تو کوئی کام ہوگا، ہمارا بھی تو پھر کوئی کام ہوگا، ہمارے ذمہ بھی تو کوئی خدمت ہوگی۔ چنانچہ جو ہے وہ قرآن کریم نے اسی مقصد حیات کو واضح فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اچھا، دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس دوسری آیت میں نا صفت رحمت کا ذکر بلفظ صفت رحمان اور رحیم کے لایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی جو صفت ہے اس کو ذکر کیا تو رحمان اور رحیم کے ساتھ کیا۔ یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت اور کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ اب مبالغے کو ہم ایسا سمجھ لیتے ہیں جیسے اب مثال کے طور پر میں کہتی ہوں کہ فلاں شخص بہادر ہے، ٹھیک ہے، اب یہ میرا نارمل سا سینٹینس ہے، لیکن اگر میں بات ایسے کرتی ہوں کہ فلاں بہت زیادہ بہادر ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ اس میں مبالغہ ہو جائے گا۔ اب جو بہت زیادہ کا لفظ ہم لے کر آئے ہیں نا، تو یہ ہمارا کیا ہے، مبالغہ ہے، یہ صیغہ کس کا ہے، مبالغے کا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ الرحمن اور رحیم یہ دونوں مبالغے کی صیغے لائے گئے ہیں، جس میں اس بات کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی رحمان اور رحیم ہے۔ اور اس سے ہمیں اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ تمام کائنات مخلوقات کی تربیت پرورش کی جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اللہ رب العزت کا کچھ نقصان نہیں، اور اگر ہو جائے تو اس پر کچھ بار اور کچھ بوجھ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مالکی یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کے دن کا۔
لفظ مالک جو ہے وہ یہ ملک سے مشتق ہے، ملک سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ تصرف کرنے کی یعنی جو چاہے کرنے کی، ٹھیک ہے، تصرف کرنے کی ایسے اس کو سمجھ لیں جیسے کہ انسان کے پاس مال ہے، وہ اس کا ذاتی مال ہے، اب وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، وہ اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ تو ملک ایسی ملکیت کو کہا جاتا ہے، ایسے قبضے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک کہا گیا ہے۔ تو اس دن اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے وہ مکمل اور کامل ہوگی جیسا کہ آج ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ روز جزا کے دن کی حقیقت کیا ہے، اور پھر خاص اسی دن کے لیے اللہ رب العزت کو مالک کیوں کہا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ملکیت تو ابھی بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، لفظ دین کے معنی جزا دینا ہوتے ہیں، تو مالک یوم الدین کا جو لفظی ترجمہ ہوگا نا، مالک روز جزا کے دن کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا۔ اب وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا، تو سیرت کشاف میں ہے کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ رب العزت کی ہی ہوگی۔ اب یہاں جو ہے وہ سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے۔ پھر روز جزا کو یہاں پر خاص کرنے کا اور اسپیشلی صرف اس کا ذکر کرنے کا کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ صرف اس کو خصوصیت کے ساتھ یہاں پہ اس دن کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ رب العزت نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لفظ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک اور برے اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دارالعمل، فرض ادا کرنے کا ایک دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم نے عمل کرنا ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت اور راحت سے مالا مال دے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نزدیک بڑے ہی مقبول بندے ہیں، یا کسی کو رنج اور مصیبت میں مبتلا دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک معیوب اور مبغوث ہے، کہ وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتر اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا۔ اب آفس میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی فیکٹریز میں کام کر رہا ہے، ان کو ہم دیکھ کر مصیبت زدہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، بلکہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور نہ ہی وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتار مصیبت سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس محنت اور مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے۔ اور کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے اگر ہٹانا چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی 30 روزہ محنت کے پس پردہ وہ راحت نظر آ رہی ہوتی ہے جو اس کو تنخواہ کی صورت میں ملنے والی ہوتی ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ محنت اور مشقت جو ہے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اس حالت پر مطمئن اور مسرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے سامنے آخرت ہوتی ہے، دنیا تو ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں نا۔ الغرض یہ کہ دنیا کی عیش و عشرت، حق و صداقت اور رنج و مصیبت اور بدعملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کسی بھی عمل کی جزا اور سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں ظاہر کر دیا جاتا ہے، اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، بلکہ محض متنبع کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کا کیا ارشاد ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک آفت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الغرض دنیا کی راحت اور مصیبت میں بعض اوقات تو انسان کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایک آفت، ایک عذاب کی صورت بھی ہوتی ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روزہ ہے اور محض عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ چند ہی دن کا ہے اور محض جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ تو اب اس عالم سے ہٹ کر، ٹھیک ہے نا،
گزرنے کے بعد ایک عالم آخرت ہے، اسی کا نام روز جزا ہے۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ نیک و بد کا جو مکمل بدلہ ہے وہ دنیا میں نہیں ملتا، عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا پھر یہی ہے نا کہ نیک و بد، اچھا اور برا برابر نہ رہے، بلکہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملنی چاہیے۔ اب جب ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دنیا میں نہیں مل رہی تو اس کے لیے کسی ایک دن کا ہونا متعین ہے۔ تو وہ دن کون سا ہے؟ یوم الدین، روز جزا، یعنی آخرت کا جو دن ہے۔ تو اس لیے ضروری کیا ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم جس میں ہر چھوٹے بڑے کو اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملنی چاہیے، تو اسی دن کو قرآن میں روز جزا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب دوسری بات ہمارے پاس مالک یوم الدین میں یہ تھی کہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات اللہ رب العزت کی ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے، زندہ پر بھی ہے، مردہ پر بھی ہے، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، بخلاف انسان کی ملکیت کے وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی پھر نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی طرح انسان کی جو ملکیت ہے وہ تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں ہے، زندہ پر ہے، مردہ پر نہیں ہے۔ اسی لیے ہر اہل بصیرت کے نزدیک صرف جو ہے وہ روزے جزا کے دن نہیں، بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تو پھر اس آیت میں اللہ رب العزت کو خاص روزے جزا کا مالک فرمانے کی کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن کی دوسری آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور اپنے حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت، ٹھیک ہے نا، مکمل نہیں، ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے، اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین و جائیداد کا مالک ہے، اپنے جو ہے وہ گھر بار کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت سے اس نے اپنے آگے سرونٹ رکھے ہوئے ہیں، مطلب دنیا میں اس کی دسترس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری ناقص ملکیت ہے جو اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی ہے کہ وہ اس میں مغرور اور بدمست ہو کر جو ہے وہ ان چیزوں کا ناجائز استعمال کرتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور اور غافل انسان کو آگاہ فرما دیا کہ یہ ملکیتیں، یہ تعلقات، یہ روابط صرف چند روز کے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی وہ مالک نہیں رہے گا، اور نہ کوئی کسی کے کام آ سکے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ کوئی کسی کا جو ہے وہ مولا رہے گا، نہ کوئی کسی کا سرونٹ رہے گا۔ تمام کائنات کی ملک اور ملک، ٹھیک ہے، صرف ایک ذات پاک کی ہی ہوگی، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت ہے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی حکومت اللہ رب العزت فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن اس ایک اللہ رب العزت کی حکومت ہے جو یکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو غالب ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ اس سورت کی 3 ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور یہ تینوں آیتیں اب ہم نے پڑھ لی، ان کی تفسیر بھی ہم نے دیکھ لی۔ پہلی 2 آیات میں حمد و ثنا کے ضمن میں جو ہے وہ ایمان کے بنیادی اصول، اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی توحید کا بیان بھی ایک معجزانہ انداز میں ہم نے دیکھ لیا، اور تیسری آیت کی تفسیر میں ہم نے معلوم کر لیا کہ صرف 2 لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کے عظیم الشان انقلابی یعنی عقیدہ آخرت کا بیان بھی دلیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا ہے، جیسا ہم نے پہلے بھی دیکھا، اور دوسرا پہلو اس میں دعا کا ہے، درخواست کا ہے۔ نعبدو عبادت سے نکلا ہے، عبادت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا،
نستعین یہ استعانت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں انسان پر تین حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ اب گزشتہ تین آیات میں اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ تین آیات میں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو متنبع کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ رب العزت کا محتاج ہے، کہ اللہ رب العزت نے کیا، ہم نے ابھی جو پڑھا تھا کہ انسان کی نا تین حالتیں ہیں، ایک ماضی، حال اور پھر دوسری مستقبل۔ اب جو ہے وہ ہم نے جو گزشتہ تین آیات پڑھی اب تک، سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین اور پھر الرحمن الرحیم، تو اس میں انسان کو متنبع کر دیا گیا کہ اپنے ماضی اور حال میں رب العزت کا محتاج ہے، اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی ہے، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور مالک یوم الدین نے یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ اللہ ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں اللہ رب العزت کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اس کی جائے، کیونکہ عبادت تو انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ، اپنی انتہائی عاجزی اور تزلزل کے ساتھ کسی کی عبادت بندگی کرنے کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نعبد میں یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے، جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، حاجت روا ہے، جو کہ تمام کی تمام کائنات کی خالق و مالک ہے، تو پھر عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج ہم یہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مزاروں پہ جا رہے ہیں، ہم چادریں چڑھا رہے ہیں، ہم مزاروں پہ جا کے وہاں قبروں پہ کھڑے ہو کے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمارے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کہنے کا کیا فائدہ؟ ہم جا کے ان سے مانگ رہے ہیں، جبکہ ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تو آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت ہم اللہ کی کریں، دعویٰ یہاں پر ہم اللہ سے مانگنے کا کریں، لیکن جب مانگنے کا ٹائم آئے تو درمیان میں ہم اوروں کو ساتھ میں شریک کر دیں، تو قطعاً کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ساتھ عبادت اور مدد طلب کرنے کے لائق بھی کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس بات کا بیان کیا گیا۔ اور پھر دوسری حیثیت سے انسان کی دعا اور درخواست کی ہماری مدد فرمائی ہے، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو تعلیم دی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، کسی نبی یا ولی کو وسیلہ قرار دے کر تو ہم دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان کے وسیلے سے، وہ آپ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہم وسیلے کے ذریعے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن براہ راست کسی نبی یا کسی ولی کی قبر پہ جا کے ہم دعا نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے، وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، اور وسیلے سے جو ہے وہ دعا مانگنا اس آیت کے مترادف، اس آیت کے متضاد نہیں آ رہا، اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ اب اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا گیا نا، جمہور مفسرین نے لکھا ہے اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے، یعنی عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت، ہر دینی دنیاوی کام میں، ہر مقصد میں صرف اللہ آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں پھر عبادات میں صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، امام غزالی نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج، پھر تلاوت قرآن پاک، پھر ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کام حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔
اس لیے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ کسی کی محبت میں اللہ، نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس طرح کی ہو جیسے اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت اور خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ رب العزت کی عبادت کو سمجھا جاتا ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کی طرح کسی کے نام کی نذر و نیاز اور منت مانے، نہ ہی جو ہے وہ اللہ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تزلزل کا اظہار کرے، اور نہ ہی وہ افعال کرے جو ایسے افعال کرے جو کسی دوسرے کے لیے نہ کرے، جو انتہائی تذلل کی علامت ہوں، جیسے رکوع کرنا اور سجدہ کرنا۔ ایسا کچھ نہیں کرنا کسی دوسرے کے لیے جس میں انسان کی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہو۔ اب دیکھیں آخری جو 3 آیات ہمارے پاس رہ گئی ہیں نا، جس میں انسان کی دعا اور درخواست کا مضمون بھی ہے اور ایک خاص دعا کی تلقین بھی ہے، ٹھیک ہے، اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ٹھیک ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے اپنا انعام نازل کیا، ٹھیک، اور غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ اب جو ہے وہ ان تینوں آیات میں نا چند باتیں قابل غور ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے جو دعا اس آیت میں تعلیم فرمائی گئی ہے نا، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور مومنین ہیں نا، اسی طرح اولیاء اور انبیاء بھی اس کے معمور ہیں، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جب وہ بھی اس میں شامل ہے نا اس دعا میں، تو پھر ہدایت تو ان کو پہلے سے حاصل ہے۔ جب ان کو پہلے سے ہدایت حاصل ہے تو پھر وہ دوبارہ سے ہدایت کو کیوں طلب کر رہے ہیں؟ وہ تو ہدایت پر ہیں، بلکہ دوسروں کی رشت و ہدایت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، دوسروں کو ہدایت پر لانے والے بنے ہوئے ہیں، تو پھر وہ کیوں ہدایت کو طلب کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیں ہمیں تب سمجھ آئے گا جب ہمیں ہدایت کی مکمل وضاحت سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں لفظ ہدایت کی جو سب سے بہترین اور جامع تشریح ہے نا، وہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، اور اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں اللہ رب العزت ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ انسان کی طرف سے ہدایت کیا ہے کہ صرف راستے کی رہنمائی کرنا۔ اللہ رب العزت کا فعل کیا ہے حقیقی معنی میں؟ جو ہدایت کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا فعل ہے کہ انسان کو ہدایت کے راستے پر چلانا۔ اب یہاں ہم نا سب سے پہلے ہدایت کی 3 مختلف جو درجات ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہدایت کا عام ہے، جو کائنات مخلوقات کی تمام اقسام، ٹھیک ہے نا، ہدایت کا ایک درجہ عام ہے، خواہ وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب کو شامل ہے ہدایت کا پہلا درجہ۔ یہاں ہم یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان بے جان اور بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام، کیونکہ قرآنی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے درجے کے موافق ہدایت اور احساس بھی رکھتا ہے، اور حیات بھی رکھتا ہے، عقل و شعور بھی رکھتا ہے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہر ایک نوع میں ہے، لیکن کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جو بہت کم ہے نا، ان کو بے جان اور بے شعور ہم سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ان میں تو ہدایت ہی نہیں ہے، حالانکہ احکام الہیہ میں بھی ان کے ضعف اور شعور کا اتنا اثر آیا ہے کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں، تو ان کو ذی حیات، جاندار مگر بے عقل و شعور کہا جاتا ہے۔ اور جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں، ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے جیسے ہمیں آثار نظر آئے، انہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذوی العقول کہتے ہیں نا۔ اور اسی اختلاف اور درجات اور عقل و شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، کمی زیادتی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف اور صرف انسان اور جنات کو بنایا ہے کہ ان میں عقل و شعور مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دوسری انواع اور اقسام میں حیات، احساس، عقل و شعور بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے
अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़, क्या आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी बयान करते हैं जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है। तो आसमान और जमीन की जितनी भी मखलूकात हैं, ख्वाह वो अक्ल शऊर रखती हैं नहीं रखती, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना और तस्बीह बयान कर रही हैं। अब जाहिर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना और इसकी पाकी बयान करना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत पर मौकूफ है ना, और ये भी जाहिर है कि अल्लाह की मारिफत ही सबसे बड़ा इल्म है, और जो ये इल्म है ये अक्ल शऊर के बगैर हासिल नहीं हो सकता। इसलिए इन आयात से साबित हुआ कि तमाम कायनात के अंदर रूह हयात भी है, इदराक और एहसास भी है, अक्ल शऊर भी है, मगर बाज़ कायनात में ये जौहर इतना कम और मख्फी है कि आम देखने वालों को इसका एहसास ही नहीं होता, इसलिए उसमें इनको बेजान या बेअक्ल कह दिया जाता है, और इस बिना पर उनको अहकाम शरइया का मुकल्लफ भी नहीं बनाया गया, ठीक है ना। और कुरान का ये फैसला उस वक्त का है जब दुनिया में कहीं कोई फलसफी, कोई जो है वो फिलासफर मौजूद ही नहीं था, लेकिन बाद में आने वालों ने भी अपने अपने वक्त में इसकी तस्दीक की है। कदीम फिलासफा में भी जो है वो इस ख्याल के कुछ लोग गुजरे हैं, और फिर जदीद फिलासफर जो फिलासफर हैं हमारे, उन्होंने और अहले साइंस ने तो पूरी की पूरी वजाहत के साथ इस बात को साबित कर दिया। अब हमने क्या देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिदायत का ये जो पहला दर्जा है ना, इसकी तमाम मखलूकात, जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान, जिन्नात, सब को शामिल है, ठीक है। लेकिन इसी, और फिर देखें ये जो हिदायत का दर्जा सबको शामिल है ना, इसी का नतीजा ये है कि इस कायनात में हम देखते हैं कि कायनात आलम में हम देखते हैं कि तमाम अनवा व असनाफ अपना अपना मुकर्ररा फर्ज निहायत सलीके से अदा कर रहे हैं। जो चीज जिस काम के लिए बना दी गई है वो इसको ऐसी खूबी के साथ अदा कर रही है कि इंसानी अकल हैरान रह जाती है। अब देखें, जबान से निकली हुई आवाज के माना और इदराक जो है वो हम नाक के जरिए नहीं कर सकते, आंख के जरिए नहीं कर सकते, हालांकि ये जबान से ज्यादा करीब है। इस इदराक का फरीजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानों के सुपुर्द किया, वही जबान की बात को लेते हैं और इदराक करते हैं और समझते हैं। इसी तरह कानों से देखने या सुनने का काम हम नहीं ले सकते, नाक से देखने या सुनने का कोई काम नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हिदायत का पहला दर्जा तो सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो है वो दिया गया है, और फिर हिदायत का दूसरा दर्जा वो पहले के मुकाबले में ना थोड़ा सा खास है। अब ये हिदायत सिर्फ उन चीजों के साथ मखसूस है जो उसमें ज़विल उकूल कहलाती हैं, यानी इंसान और जिन। अब ये हिदायत अंबिया और आसमानी किताबों के जरिए हर इंसान को पहुंचती है, ठीक है। फिर कोई इसको कबूल करके मोमिन हो जाता है और कोई जो है वो काफिर ही रह जाता है जो इसको नहीं मानता। और फिर इससे हटकर हिदायत का तीसरा दर्जा वो इससे भी ज्यादा खास है, सिर्फ के मोमिनीन मुत्तकीन के साथ मखसूस है। अब ये हिदायत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बिला वास्ता इंसान पर फाइज होती है। इस हिदायत का दूसरा नाम तौफीक भी है, यानी ऐसे असबाब और हालात पैदा कर देना कुरानी हिदायत का कबूल करना, उन पर अमल करना आसान हो जाए, उनके खिलाफ वर्जी दुश्वार हो जाए। इस तीसरे दर्जे की वुसअत गैर महदूद है, ठीक है, और इसके दर्जात गैर मुतनाही हैं। यानी ये जो तीसरा दर्जा है ना, यही दर्जा इंसान की तरक्की का मैदान है। अमाले सालिहा के साथ साथ इस दर्जे की हिदायत में होती रहती है। यही वो मैदान है जहाँ हर बड़े से बड़ा नबी और रसूल और वली भी आखिरी उम्र तक हिदायत की ज्यादती को तलब करते हुए नजर आते हैं। हमने पढ़ा ना कि ये तो पहले से हिदायत याफ्ता है, तो इन्हें ये दोबारा ये हिदायत को क्यों तलब कर रहे हैं। तो अब इसका जवाब से आया कि हिदायत की जो तीसरी किस्म है ये गैर मुतनाही है, इसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो ये अंबिया हमारे पास हैं, औलिया हमारे पास हैं, तो ये इसी हिदायत के तलबगार हमें क्या होते हैं, नजर आ रहे होते हैं। अब हम देखें कि हिदायत एक ऐसी चीज है जो सबको हासिल भी है, और इसके मजीद दर्जात आलिया हासिल करने के लिए, हासिल करने से कोई बड़े से बड़ा इंसान भी जो है वो मुस्तगना नहीं है। इसीलिए सूरह फातिहा तरीन दुआ को हिदायत करार दिया, मोमिन के लिए भी मुनासिब हाल है, और बड़े से बड़े रसूल और वली के लिए भी उतनी ही अहम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में सूरह फतहा के अंदर फतह मक्का के फवायद व समरात बताते हुए ये इरशाद फरमाया गया
وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ اب ظاہر ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا مجسم تھے۔ پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے کے ہدایت دینے کے اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ یہ ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حاصل ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک جامع اور جامع ترین دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ انسان کا کوئی بھی فرد نہ، اس دنیا کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح اور کامیابی ہی نہیں ہے۔ دنیا کی الجھنوں میں صراط مستقیم کی دعا ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کی طرف آج ہم توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم کہیں گے کہ صراط مستقیم راستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صراط مستقیم کا معنی یہ ہے کہ سیدھا راستہ، صراط کے معنی راستہ اور مستقیم کے معنی سیدھا۔ اب سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، تو اس سے مراد یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، ٹھیک ہے؟ افراد کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفرید کے معنی کوتاہی کرنا۔ اب ہم اتنا غلو بھی اختیار نہ کریں کہ حد سے آگے بڑھ جائیں اور اتنا پیچھے بھی نہ رہیں کہ جو ہمارے ذمہ احکامات ہیں ہم ان کو بھی پورا نہ کریں۔ پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں ہمیں صراط مستقیم کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے، تو فرمایا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، تو ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں بھی آتی ہے، الذین انعمهم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اب دیکھیں، یہ چاروں درجات ہیں جن میں سب سے پہلا اور اعلیٰ رتبہ کس کا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے جو ہے وہ لائق ہوتے ہیں، سب سے زیادہ رتبے والے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں اور اس میں اولیاء ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد شہداء ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں، اللہ رب العزت کی محبت میں اپنی جان تک دے دی۔ اور پھر صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے جو ہے وہ پورے کے پورے متبع ہوتے ہیں، اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، واجبات کیا مستحبات کو بھی بجا لانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کو عرف میں نیک اور دیندار کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں، اس آیت میں سب سے پہلے جو ہے وہ مثبت اور ایجابی طریق سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت کے آخر میں جو ہے ایک منفی صورت کو متعین کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ منفی صورت کو متعین کیا جا رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر مغضوب علیہم، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکامات کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، یعنی تفرید کا شکار ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے۔ اور اب ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقف اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے ہیں اور دین کی مقرر کردہ حدود سے نکل کر افراط اور تفرید کے راستے میں مبتلا ہو گئے ہیں، جیسے کہ عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ انہیں تو خدا بنا لیا، اور ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی باتیں ہی نہ مانے اور انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو اب دیکھیں آیت کا حاصل ہمارے پاس جو ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بدعمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ ہم وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جن میں نہ افراط ہے نہ تفرید ہے، اور جو خواہشات نفسانی اور اغراض نفسانی کے اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ اللہ ہم ایسا راستہ چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ فاتحہ کی جو مکمل خلاصہ ہے نا سورت کا، اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم کیا ہو جاتی ہے، تباہی کے دہانے پر چلی جاتی ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کی تفسیر تو ہم لوگوں نے مکمل کر لیا الحمدللہ۔ اب ہم کچھ مسائل کو دیکھتے ہیں، کچھ احکامات کو، کچھ باتوں کو دیکھیں گے جو سورہ فاتحہ سے ہمیں معلوم ہونے والی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سب سے پہلا جو مسئلہ ہمارے پاس آ رہا ہے نا، سب سے پہلے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت کے ذریعے سے کہ دیکھیں یہاں انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب اللہ رب العزت سے کوئی دعا اور درخواست کرنی ہو نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اللہ رب العزت سے وفاداری کا حلف نبھایا جائے کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے اور نہ کسی کو حقیقی معنی میں مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کیا کرے، دعا کرے، اور پھر دعا اس طریقے پر کی جائے کہ دعا کے قبول ہونے کی قوی امید ہو اور یقین ہو اس بات کا کہ میری دعا انشاءاللہ لازمی قبول ہوگی، کیونکہ ہم جس ذات سے دعا مانگ رہے ہیں وہ ذات جو ہے وہ قادر ہے کہ ہماری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اچھا، پھر یہاں تھوڑی سی ایک بات اور کرتی چلوں کہ دعا کی بھی جو ہے وہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو دیکھیں دعا کی قبولیت کی نا مختلف صورتیں ہیں۔ بسا اوقات ہماری دعا ایز اٹ از قبول ہو جاتی ہے جیسے ہم نے مانگی ہو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے ہمارے اوپر اس دعا کے عوض میں، ٹھیک ہے، اس دعا کے بدلے میں ہمارے اوپر آنے والی کوئی آفت یا کوئی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے جو کہ ہمارے علم میں ہوتی ہی نہیں ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس دعا سے ہٹ کر کوئی بہتر چیز عطا فرما دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا ہماری ذخیرہ کر کے رکھ لی جاتی ہے کہ اس دعا کا بدلہ، اس دعا کا صلہ ہمیں آخرت میں دیا جائے گا۔ تو دعا کی قبولیت کی صرف ایک صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہاں پر اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اب حمد و ثنا تو کسی صفت پر، کسی نعمت پر ہوتی ہے نا، لیکن یہاں کسی صفت، کسی نعمت کو ذکر نہیں کیا، تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا نا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا تو شمار نہیں کر سکو گے۔ ہم انسان اگر سارے عالم کو چھوڑ کر نا دنیا سے نظر ہٹا کر صرف اپنے وجود پر نظر ڈالے نا تو معلوم ہوگا کہ ہمارے وجود بھی ایک عالم اصغر ہے جس میں عالم اکبر کے سارے نمونے موجود ہیں، جیسے کہ انسان کا بدن زمین کی مانند ہے، اس پر اگنے والے بال نباتات کی مثال ہے، نباتات کی مانند ہے، اس کی ہڈیاں پہاڑوں کی تشبیہ دے رہی ہیں، پہاڑوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، اس کے بدن کی رگیں جس میں خون رواں ہے زمین کے نیچے بہنے والے چشموں اور نہروں کی مثال ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم صرف اپنے وجود میں ہی دیکھیں نا تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں کیا ہوں گی، ہمیں نظر آئیں گی۔ اور پھر یہاں دوسری بات یہ کہ جیسے ہم نے یہاں پڑھا نا کہ لفظ رب، اب لفظ رب جو ہے وہ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو، اس کی تربیت اور اصلاح کی پوری نگرانی بھی کرتا ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری کائنات مخلوقات کا ایسا رب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ لفظ اپنے اطلاق کے وقت اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ مطلق اگر ہم رب بولیں گے نا تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی کو رب کہنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جو اس کی ممانعت آئی ہے کہ کوئی غلام یا کوئی نوکر اپنے آقا کو رب نہ کہے، البتہ کسی خاص چیز کی طرف ہم اضافت کر کے نا تو ہم انسان کے لیے یہ لفظ بول سکتے ہیں، جیسے مال والے کو ہم کہہ دیں رب المال کہ یہ مال والا ہے، یعنی مال کا مالک ہے۔
وہ رب الدار گھر کا مالک، کسی چیز کی طرف نسبت کر کے اضافت کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کسی انسان کے لیے، اس سے ہٹ کر کسی انسان کے لیے رب کے لفظ کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات اور استعانت کا ہم نے پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے نا۔ اب مفسر قرآن حضرت ابن عباس نے یہ بیان فرمائے اس کے معنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ استعانت کے نا دو معنی ہیں، کہ سورہ فاتحہ کے پورے کا سورہ فاتحہ جو ہے نا ہمارے پاس تو پورے کا پورا جو ہے وہ خلاصہ ہے، جس میں اسی بات کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، اور اس جملے میں نا شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے، اور پھر دوسرے جملے میں، ایک منٹ رکیے گا، اچھا اب سورہ فاتحہ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت سے، ہم جو ہے وہ اس بات دوسرے جملے میں ہم اپنی قوت اور قدرت سے نا بری ہونے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے سب کاموں کو اللہ رب العزت کے سپورٹ کرنا ہے۔ یہاں بس ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں 5 منٹ میں، بس ہم تھوڑا سا استعانت کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں استعانت، اب ایک ہوتا ہے نا مدد مانگنا، تو ایک ہوتا ہے مادی اسباب کے ماتحت ہر انسان دوسرے سے مدد لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مادی اسباب جو سبب اللہ رب العزت نے مہیا کر دیے ہیں، اور اس کے بغیر تو دنیا کا کیا ہے نظام بھی نہیں چل سکتا۔ اب صنعت کار اپنی صنعت کے ذریعے ساری مخلوقات کی خدمت کرتا ہے، مزدور، معمار، بڑھئی، لوہار سب مخلوق کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر شخص ان سے مدد لینے اور مانگنے پر مجبور ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی دین اور شریعت میں ممنوع نہیں ہے، اور وہ اس استعانت میں داخل نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح غیر مادی اسباب کے ذریعے کسی نبی یا ولی سے دعا کرنے کا کہنا، یا ان کے وسیلے سے وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنا روایات حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ بھی اس استعانت میں نہیں ہے جو صرف اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب وہ مخصوص استعانت اور امداد جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کی دو قسم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی فرشتے، پیغمبر یا کسی ولی یا کسی انسان کو اللہ کی طرح قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے، تو یہ ایسا کرنا بالکل کفر ہے، کہ عام مشرکین جو ہے وہ بتوں کو اپنے ایسا ہی سمجھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم ہماری یہ ہے کہ جن کفار کو وہ ہے کہ جس کو جو ہے وہ کفار اختیار کرتے ہیں، اور قرآن اور اسلام میں اس کو باطل اور شرک قرار دیتا ہے۔ ایاک نستعین میں یہی مراد ہے کہ ایسی استعانت اور امداد ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق، فرشتے، پیغمبر یا ولی یا کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، اگرچہ قادر مطلق اللہ ہی ہے، کامل اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اللہ نے نا اپنی قدرت کا کچھ اختیار بس ان کو بھی دے دیا ہے، تو اسی لیے نا ہم ان سے مانگ رہے ہیں، تو اس دائرے میں وہ خود مختار ہیں۔ یہی وہ استعانت اور استمداد ہے جو مومن اور کافر میں فرق اور اسلام اور کفر میں امتیاز کرتی ہے۔ قرآن میں اس کو شرک اور حرام قرار دیا ہے، تو ہم نے یہاں اس چیز سے بالکل کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ اچھا دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہمارے پاس جو خلاصہ اس سورت کا نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید نے جس دعا کو ہر شخص کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر حال میں انتخاب فرمایا نا، اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا ہے۔ جس طرح آخرت کی کامیابی اس صراط مستقیم پر موقوف ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے، تو اسی طرح دنیا کے سارے کاموں میں بھی غور کریں تو کامیابی کا مدار صراط مستقیم ہی ہے۔ جس کام میں وہ آلات ذرائع اختیار کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں مقصد کا حصول ہمارے لیے لازمن ہو جاتا ہے، پھر کامیابی بھی لازمی ہوگی۔ جہاں کہیں انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا نا، تو وہ غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ کام کے کسی مرحلے میں اس نے غلطی کی ہے، صحیح راستہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، اسی لیے
ہوگی۔ تو اس کا حاصل و خلاصہ ہمارے پاس یہی ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت صرف آخرت اور دین کے کاموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کاموں کی درستگی اور کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ اسی لیے یہ دعا ایسی ہے کہ ہر مومن کو ہر وقت اس دعا کو مانگنا چاہیے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ استحضار کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔